ہے، خانقاہ ہے، ایک اللہ والے رہتے ہیں، جو بچے وہاں رہ کر تعلیم پاتے ہیں، تربیت پاتے ہیں، وہ بہت اچھے بن جاتے ہیں۔ وہ بیوہ ماں نے پتہ پوچھتے پوچھتے اپنے یتیم بچے کو لے کر ان بزرگ کے پاس حاضر ہو گئی، سلام کیا، اپنا تعارف کرایا، حضرت میں غریب بیوہ عورت ہوں، گھروں میں کام کاج کر کے اپنے یتیم بچے کا اور اپنا پیٹ پالتی ہوں، میری بڑی خواہش ہے اور میرے مرحوم شوہر کی بھی خواہش تھی کہ بچہ ایک نیک عالم ربانی بن جائے۔ آپ کے بارے میں لوگوں نے بتایا، اس لیے لائی ہوں، آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیجئے، اس کی تربیت کیجئے، اس کو تعلیم دیجئے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، چھوڑ جاؤ، جو مجھ سے ہو سکے گا میں کروں۔ جاتے جاتے اس خاتون نے ایک بات اور کہی، اس نے کہا حضرت ایک گزارش اور ہے، یہ بچہ پہلی بار اپنی ماں کے گود سے نکل رہا ہے، نیا نیا یہ مدرسے میں آیا ہے، اس کو میری یاد بہت آئے گی، یہ روئے دھو گئے، چھٹی مانگے گا، میرے پاس آنے کی اجازت چاہے گا، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آپ چھٹی مت دیجیے گا، اگر یہ آئے گا تو پھر اس کی توجہ ذرا بڑھ جائے گی، 2-4 دن بھی رہ لے گا تو پھر بالکل پیچھے کی طرف پلٹ جائے گا، آپ اس کو اپنے پاس رکھیے گا، یہ میرے پاس تو تب آئے جب یہ اللہ کا ولی بن جائے۔ یہ ہے ماں۔ وہ بزرگ بہت حیرت میں رہ گئے، عجیب خاتون ہے یہ، کتنے بلند اور پاکیزہ جذبات اور عزائم۔ کہنے لگے جاؤ بہن، چھوڑ جاؤ، بغیر دعاؤں سے میری مدد کرنا، میں پوری کوشش کروں۔ اب 2-4 مہینے 6-7 مہینے جتنے بھی گزرے ہوں، بچے نے بڑے صبر سے کام لیا، بالآخر ایک دن صبر کا پیمانہ چھلک گیا اور وہ اپنے استاد کے پاس پہنچا اور کہا استاد جی بہت دن ہو گئے، ایک دن کی چھٹی دے دیجئے، میں اپنی امی کے پاس جانا چاہتا ہوں، بہت یاد آتی ہے۔ اب استاد پریشان ہوئے کہ اجازت دیتے ہیں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، منع کرتے ہیں تو معصوم یتیم بچے کا دل ٹوٹتا ہے، کریں تو کیا کریں۔ اللہ کی طرف رجوع ہوئے کہ اللہ میرے دل میں ڈال دیجئے، میں کیا کروں۔ تو دل میں خیال آیا کہ اتنا سبق بچے کو دے دوں کہ وہ یاد نہ کر پائے، تو کہنے لگے ٹھیک ہے بیٹا میں چھٹی دے دوں گا، اتنا سبق مجھے شام تک سناؤ، اور جان بوجھ کر اتنا سبق دے دیا کہ وہ دن بھر میں یاد ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ سوچا کہ جب بچہ شام کو سبق نہیں سنا پائے گا تو میں کہوں گا کہ بھئی میں نے تو کہا تھا کہ سبق یاد کرو گے تب چھٹی ملے گی۔ اب بچہ اندر گیا، کتاب کھول کے دیکھا، سمجھ گیا کہ اتنا لمبا سبق شام تک یاد نہیں ہو پائے گا، پھر میں کیا کروں۔ کتاب کو بند رکھا، 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں گرا اور اللہ سے مانگا کہ اللہ اپنے اس یتیم بندے کی دعا قبول کر، شام تک یہ سبق یاد کرنا میرے بس میں نہیں ہے، لیکن یاد کرانا آپ کے بس میں ہے، اب اپنی قدرت استعمال کر کے مجھے شام تک یہ سبق یاد ہو جائے، ایسا حکم کر دیجئے، کر دیجئے، کر دیجئے میرے اللہ۔ خوب منایا اللہ کو اور پھر سبق یاد کرنا شروع کیا، اور اللہ کا کرنا کہ شام تک اس کو پورا سبق یاد ہو۔ اور وہ آیا استاد کے پاس اور کہا استاد جی سبق سن لیجئے۔ استاد کو یقین تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پورا سبق اس کو یاد ہوا ہو، گٹھی کو سناؤ۔ اب استاد بچے نے جو سبق سنانا شروع کیا تو اس طرح پورا سبق سنایا کہ نہ کہیں بھولا نہ کہیں اٹکا، پورا سبق بالکل صحیح سنا دیا۔ استاد سمجھ گئے کہ اس بچے کے ساتھ اللہ کا کوئی خاص معاملہ ہے، اب میں اس کو نہیں روک سکتا۔ بچے سے کہا بیٹا جاؤ، تم نے 1 دن کی چھٹی مانگی تھی، تم کل آ جانا۔
اس نے کہا جی بالکل. اجازت لی, استاد کے ہاتھ چومے, دعا کی درخواست کی اور گھر کے لیے نکلا. راستے میں اچھلتا کودتا ہنستا گیت گاتا سوچتا ہوا اتنے دن کے بعد جا رہا ہوں, امی امی امی. 16 سال کے بعد, یہ میں کہنا بھول گیا کہ یہ 16 سال کے بعد. گھر پہنچا, دروازہ بند تھا, اندر امی اکیلی تھی. باہر سے آواز دی امی, کوئی جواب نہیں آیا. پھر پکارا امی, کوئی جواب نہیں آیا. پھر زور سے پکارا امی. اندر سے جواب آیا کہ کون ہے؟ دروازے پر من دق الباب. تو بچے نے کہا امی میں آپ کا بایزید ہوں, دروازہ کھولیے. ماں نے کہا یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا. میرا بایزید تو تب آئے گا جب اس کو ولایت مل جائے گی. میں تو استاد سے وعدہ لے کر آئی تھی, یہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا. بچہ سمجھ گیا کہ امی نہیں چاہتی کہ میں ابھی گھر میں جاؤں. چپ چاپ واپس ہو گیا. گیا تھا ہنستا مسکراتا, آیا روتا. مدرسے پہنچا, استاد کو سلام کیا. استاد حیران رہ گئے, کیوں واپس آ گئے, خیریت کیا ہوا؟ اب جو بتانے کے لیے بچے نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو دیکھا کہ آنسوؤں سے چہرہ بالکل بھیگا ہوا ہے, آنکھیں لال ہیں. تو استاد نے پھر بچے کو گود میں اٹھا لیا اور اپنے عمامے سے اس کے آنسو پہنچے اور کہا بیٹا خیریت تو ہے, کیا ہوا, کیا تم واپس کیوں آ گئے؟ تب بچے نے پوری کہانی سنائی کہ امی نے اس طرح دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا اور کہا یہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا. میرا بایزید تو وہ ہوگا, تب آئے گا جب وہ ولی بن جائے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اللہ نے دعا قبول کی. وہ دن بھی آیا جب استاد کو خواب میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا جاؤ وہ نوجوان جو تمہارے پاس تعلیم و تربیت پا رہا ہے بایزید, اس کو ولایت کبریٰ مل گئی, اس کو خوشخبری سناؤ اور اس کو گھر بھیج دو. استاد آئے, بچے کو بتایا, سینے سے لگایا, رخصت کیا اور بچہ خوش خوش اپنے گھر روانہ ہوا. آج بھی دروازہ بند تھا. آج جو مگر اس نے پکارا امی تو پہلے ہی آواز پر ماں دوڑ کے آئی, اب دروازہ کھول دیا. بچہ ماں کے قدموں پر گر پڑا. ماں نے بچے کو جلدی سے اٹھا کر اپنے کلیجے سے لگایا اور پھر لا کر بٹھایا بستر پر اور کہا بیٹا میں ابھی تجھے گرم گرم دودھ پلاتی ہوں مگر میں پہلے اپنے رب کا شکر تو ادا کر لوں. پھٹا پرانا بورا بچھایا اور نماز شکر و سجدہ شکر ادا کیا. اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے میرے مرحوم شوہر کی خواہش پوری کر دی, میری خواہش پوری کر دی. اب مجھے دنیا میں جینے کی کوئی تمنا نہیں ہے. اسی دن کے لیے میں زندگی مانگتی تھی. اب آپ جب چاہیں ایمان کے ساتھ مجھے اپنے پاس بلائیں. یہ ہوا کرتی تھی مسلم ماں جس کی اولادیں کیسی بنتی تھی. اپنا باپ ہے نا ماں. ماحول پہلے سے بہت زیادہ گندا. تعلیمی بیداری کے نام پر آپ کو یہ پیغام یہاں سے لے کر جانا چاہیے کہ آپ کو اپنے بچوں اور بچیوں کو اچھی تعلیم بھی دینی ہے اور اچھی تربیت بھی دینی ہے, اور اس کے لیے اپنے علاقوں میں اچھے تعلیمی ادارے قائم کرنے. جو تعلیمی ادارے قائم ہیں پہلے سے ان کو مضبوط کرنا ہے, ان کا تعاون کرنا ہے, ان کی ضروریات کا خود خیال رکھنا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ مدرسے کے سفیر رمضان میں جو اعتکاف کا اور ذکر و تلاوت کا قرآن کا مہینہ ہے اس میں رسیدیں لے کر وہ شہروں شہروں گلی گلی کوچے کوچے وہ آپ کے دروازوں پر دستک دیں اور ذلت اٹھائیں اور تب جا کر بڑی مشکل سے آپ 100-200 روپے کی رسید کٹوائیں. یہ توہین ہے مدرسے کی, یہ توہین ہے علم دین کی. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ دین کی اس محنت کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہر علاقے کے لوگوں کے اندر علم دین کی اتنی اہمیت ہو جائے کہ ہر علاقے کے لوگ مدرسے کے ذمہ داروں کے پاس جائیں اور یہ کہیں کہ آپ کا سالانہ بجٹ کیا ہے، آپ کا سالانہ خرچ کیا ہے، یہ ہمیں بتائیں، یہ ہمارا کام ہے۔ آپ نہیں جائیں گے دروازے دروازے، آپ وارثین نبوت ہیں، آپ بخاری اور مسلم پڑھاتے ہیں اور آپ دروازے دروازے بھکاریوں کی طرح جائیں، یہ کسی طرح ہم گوارا نہیں کریں گے۔ ہمیں بتائیے کتنا سال بھر کا خرچ ہے، اور ہم گاؤں کے لوگ، ہم علاقے کے لوگ کمیٹی بنائیں گے، محلے تقسیم کریں گے، علاقے تقسیم کریں گے، اور ہم گھر گھر جائیں گے، ہم دکان دکان جائیں گے، اور ہم وہ سارا فنڈ جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کہاں ہو رہا ہے؟ لوگوں بہت غلط رخ پر ہم لوگ جا رہے ہیں، بہت غلط رخ پر۔ آپ کرتا پاجامہ ٹوپی پہن کے مطمئن ہو گئے کہ آپ مسلمان ہیں،